السلام علیکم، میں ہوں ناصر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں TV.net۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب شمشاد مانگڑ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مانگڑ صاحب، اتوار ہے پرسوں، اور پرسوں انشاءاللہ تعالیٰ تحریک اعتماد پیش ہوگی۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ واقعی ہی ابھی بھی جو حکومت ہے وہ دعوے کر رہی ہے اور 80% کہہ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کوئی ایسا مارجن رہ گیا حکومت کے پاس کہ وہ بچ سکے؟ دیکھیں راجہ صاحب، جو اب تک کی ڈیولپمنٹ ہے، جو عمران خان نے اپنا بیانیہ، جو اپنا نریٹو تیار کیا ہے وہ انٹرنیشنل خط کے حوالے سے، وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے پار بھی اس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس پہ رد عمل آیا ہے چین کا، پھر اس کے اوپر رد عمل امریکہ کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے امریکہ والے اتنے جلدی کوئی پریس کانفرنس ہمارے ہاں ہمارے وزارت خارجہ کی طرح نہیں کہ ہر ہفتے پریس بریفنگ کرتے، اہم ایشوز ہوتے ہیں تو وہ پریس بریفنگ کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے پہ چونکہ جنوبی ایشیا میں امریکہ کے بہت زیادہ جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، اس لیے انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے کہ امریکہ چونکہ یہاں پہ بدنام ہو رہا ہے اور عمران خان کی بات کو مانا جا رہا ہے، اور پھر رات کو جو اعلامیہ جاری ہوا جس میں ہمارے سیکورٹی کے تمام ادارے اور ہماری سول قیادت موجود تھی، تو اس کے بعد امریکہ کو پریشانی لاحق ہوئی ہے کہ امریکہ کے خلاف ایک یہاں پہ مکمل محاذ بن رہا ہے، جس کے بعد انہوں نے آج اپنا رد عمل دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بھئی دیکھیں امریکہ کیوں کہے گا؟ امریکہ نے تو وہ بات بھی عرصہ دراز کے بعد جا کے مانی تھی جو بھٹو صاحب کے خلاف ہوئی تھی۔ امریکہ نے تو وہ ڈاکومنٹ بھی عرصہ دراز کے بعد جا کے لیکس کیے تھے جس میں لیاقت علی خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ تو امریکہ کے ایسا ہاتھی ہے امریکہ جس کے دان جو ہے دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں۔ مگر صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جان کو بھی خطرہ ہے، اور ہم اس کو کبھی لائٹ لیتے ہیں کبھی سنجیدہ لیتے ہیں، اور ماضی میں بھی ہم نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا جس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دھمکی میں، یا اس کے پیچھے کوئی واقعی دھمکی ہے، یا ایک خبر ہے، یا ایک لوگوں کی وہ ہمدردیاں حاصل کرنے کا طریقہ ہے؟ نہیں راجہ صاحب، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو 2007 میں واپس آئی تھیں، سانحہ کارساز ہوا تھا، میں بھی وہاں موجود تھا جب دھماکہ ہوا تھا، اور اس کے بعد محترمہ جو ہیں وہ اپنے کلفٹن والے گھر پہ چلی گئی، وہاں پہ سارے جو مرکزی قیادت تھی وہ بھی چلی گئی۔ تو وہاں پہ امریکی سفیر جو ہے وہ محترمہ سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ محترمہ نے تقریباً 2-2.5 گھنٹے ان کو باہر بٹھائے رکھا تھا، اور اس کے بعد بڑے ایک سینئر ان کے پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، انہوں نے بی بی سے کہا کہ بی بی ہم تو اقتدار میں آنے والے ہیں، آپ نے امریکی سفیر کو اتنی دیر باہر بٹھائے رکھا۔ تو بی بی نے بڑے چیخ کے ان سے کہا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے ملک کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے میرے قتل کی سازش تیار کی ہوئی ہے۔ تو راجہ صاحب بعد میں بی بی نے کیا کہا، تو بی بی کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم اصل میں جذباتی لوگ، یا کہہ لیں کہ جب تک کوئی مر کے نہ دکھائے ہم مانتے نہیں ہیں کہ یار اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ اب عمران خان نے تو خود کہہ دیا کہ میری جان کو خطرہ ہے، اور پھر جس دن وہ 27 کو وہاں پہ جلسہ کرنے جا رہے تھے، جس دن انہوں نے جلسہ کیا اس دن بھی ان کو کہا گیا کہ آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہے، لیکن انہوں نے جلسہ کیا اور اگلے ہی روز وہیں اسی جنگل سے کالعدم تنظیموں کے لوگ بھی پکڑے گئے۔ تو کیا ہم ویٹ کریں گے کہ کوئی خدا نہ خواستہ سانحہ ہو جائے اور پھر ہم بیٹھ کے اپنا سر پکڑ کے روتے رہیں کہ جی یہ نہیں ہو، یہ ہوتا تو یہ ہوتا، یہ نہ ہوتا تو یہ ہوتا؟ تو پہلے قبل از وقت ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ اچھا مانگڑ صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن کی مختلف پارٹیاں ہیں وہ جناب شہباز شریف صاحب کی کمر پیٹ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اگلے وزیر اعظم ہیں اور مبارک ہو آپ ہمارے اگلے وزیر اعظم، جبکہ ادھر سے جواب یہ آتا ہے کہ اتنے لوگ ڈی چوک میں پہنچ جائیں اور ہم آپ کو ان کی شکلیں دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ سارا کیا گنجل ہے، اس کے پیچھے کیا خبر ہے؟ دیکھیں راجہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماہ کے اندر عمران خان نے جو اپنا نیریٹو بیان کیا ہے اور پچھلے ایک ہفتے کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنا کیس عوام کے سامنے رکھا ہے، ان کو اب کال نہیں دینی چاہیے کہ لوگ ڈی چوک میں آ جائیں اور آ کے دیکھیں، کیونکہ جو عمل ہوگا تحریک عدم اعتماد کا پارلیمان کے اندر جو بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا، لوگوں کے چہرے نظر آئیں گے۔ ڈی چوک میں اگر لوگ کھڑے بھی ہوں، وہاں میں سے جو گاڑی میں سے جو لوگ گزریں گے، پارلیمنٹ لاجز میں جو لوگ گزریں گے، کیا وہ لوگوں کو اپنی تصویر دکھا کے گزریں گے کہ جی اے میں جا رہے ہیں، اے ووٹ پان جا رہے ہیں؟ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگ اپنے ٹی وی چینلز پہ بیٹھیں اور دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوئے تھے کیسے انہوں نے اپنا ضمیر بدلا ہے، کس کو ووٹ دیا ہے، بجائے اس کے کہ یہاں پہ آئیں۔ لیکن راجہ صاحب یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ پی ٹی آئی اگر یہاں پہ آئی، کوئی دنگا مشتی ہوئی، تو پہلی دفعہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جینون مار پڑے گی۔ مگر صاحب میرا سوال یہی ہے کہ آخر اس کے پیچھے اب عمران خان کی کیا سوچ ہے کہ وہ ایک مرتبہ پھر اپنے پارٹی کارکنوں کو
اپنے جو لوگ ہیں ان کو بلانا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے وہ سوچ کیا رہے ہیں؟ ان کے دیکھیں راجہ صاحب سیدھی ان کی سوچ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب جو زیادہ تر گمان غالب یہی ہے، کیونکہ آخری بات یہی ہے نا کہ پرسوں جب گنتی ہو جائے گی، جو آئینی اور قانونی ضابطہ پورا ہو جائے گا، وہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے جیسا کہ اکثریت نظر آ رہی ہے، تو اس کے بعد یہ طے ہو جائے گا. لیکن اس سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ماحول کو گرما کے رکھیں، اپنا ووٹر جو ہے اس کو اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھیں، اور خاص طور پہ ان کا جو یہ لیٹر والا بیانیہ ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کا ان کی طرف رجحان بھی کافی زیادہ ہوا ہے. اور آج تو انہوں نے بلکہ یہاں تک بھی ایک آئیڈیا بھی دیا ہے کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف ناکام ہو جاتی ہے، تو وہ فوری طور پہ الیکشن کروانے کو ترجیح دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں یہ ایک طرح کا پیغام بھی ہے کہ اپوزیشن کے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہے. اپوزیشن کے لیے ایک سال خجل خواری کے سوا کچھ نہیں ہے. اپوزیشن کو پتہ ہے کہ ایک سال سوائے خواری کے کچھ نہیں ملنا، لہذا الیکشن کروا کے سب کی فیس سیونگ ہو سکتی ہے. اچھا مانگڑ صاحب، عمران خان نے جہاں مختلف کام کیے یا نہیں کیے یہ تو ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن انہوں نے تیاری ضرور کرتے نظر آئے. جیسے کہ انہوں نے ووٹ کا حق دیا، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے الیکٹرانک مشین کو متعارف کرایا کہ اس کے ذریعے ووٹ ہوں گے اور ساتھ ساتھ رزلٹ آتے رہیں گے، اور وہ فارم فلانا بھرنا فلانا ڈھگانا، اس سے جان چھوٹ جائے گی. اور جو وہ ووٹوں کی جو بوریاں جو تھیلیاں ہیں وہ لے کے جب جاتے ہیں ادھر جا کے گنتی ہوتی ہے تو اس سے ہم بچ جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تیاری تھی یہ اب مؤثر رہے گی کہ یا اس کا نقصان ہوا ہے یا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں عمران خان صاحب جی کی جو تیاری ہے نا راجہ صاحب، آپ یقین مانیں وہ بالکل جو ان کے دور میں کرکٹ تھی نا کہ پہلے 30 اووروں میں 100 کرنا ہے اور آخری 20 اووروں میں 200 کر کے 300 کا ٹارگٹ دے دینا ہے یا چیز کر لینا ہے. اب انہوں نے یہ جو پہلے 2 سال تھے اس میں اگر آپ دیکھیں تو نہ 50 لاکھ آپ کو وہ گھر بنتے ہوئے نظر آئے، نہ آپ کو 1 کروڑ نوکریاں نظر آئیں. لیکن اب وہ متحرک ہوئے، یہ آخری جو اب اس کو کہہ لیں کہ آخری جب اوور شروع ہوئے تو وہ متحرک نظر آئے. تو آپ کو نظر آیا کہ انہوں نے فی کس جو ہے وہ 10 لاکھ کا جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ بھی دیا. پھر گھروں کے کئی پروجیکٹ کے وہ افتتاح کرتے ہوئے بھی نظر آئے. پھر کئی جگہ پہ وہ سڑکوں کے افتتاح کرتے ہوئے نظر آئے. یعنی پہلے ان کی ایوریج جو تھی وہ سمجھے 1 یا 2 رن پر اوور تھی، اب انہوں نے جناب 6-7 رن لینا شروع کر دیے تھے. البتہ اب چونکہ تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے، کام ان کے پاس بتانے کو کافی ہے، جیسا کہ انہوں نے اپنے جلسے میں بتایا بھی ہے کہ ہم نے یہ بھی کیا یہ بھی کیا یہ بھی کیا. اور اب تو جو سب سے بڑا ان کو ایج حاصل ہے کہ بس ان کا نیریٹو یہ ہوگا کہ اگر مجھے 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو یقین مانے کہ چاروں صوبوں میں کیا کشمیر میں گلگت بلتستان میں بھی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوتی، اور لوگ یقین کریں گے. اس کی وجہ کیونکہ ایک خط ان کو نظر آ رہا ہے کہ اسی لیے امریکہ نے ان کو نکلوایا ہے، اسی لیے امریکہ نے ان کے خلاف سازش کی ہے. ورنہ تو عمران خان رشیا چلا گیا تھا، عمران نے پوٹن کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے، عمران نے چائنا کے ساتھ معاہدے کر لیے تھے. ہوتا بے شک کچھ بھی نہ، لیکن عوام کا ذہن بنا دیا عمران خان صاحب نے کہ اگر میں 5 سال ہوتا تو چائنا اور روس کے ساتھ مل کے میں وہ کچھ کرنے والا تھا جو آپ کی زندگیاں بدل دیتا. اچھا مانگڑ صاحب، ہماری خارجہ پالیسی کوئی بھی ہو لیکن ہم زیر اثر رہے ہیں مختلف ملکوں کے. مثلا امریکہ کی بات ہم کبھی بھی نہیں ٹالتے تھے، وہ جیسے کہتا تھا کرتے تھے. سعودی عرب ہمارا برادر ملک ہے اور ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں، وہ ہمارا خیال بھی رکھتا ہے. وہ بھی ہمیں جو کہتا تھا ہم اس کی بات ٹالتے نہیں تھے. اسی طریقے سے ہم اگر روس کی بات نہیں بھی مانتے تھے لیکن وہ ہمیں کہتا بھی نہیں تھا، لیکن چین کی ہم بات کسی نہ کسی حد تک مانتے تھے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ چین اور روس بھی اس بات پہ تل ملا رہے ہیں کہ ہماری دوستی یا ہمارے بلاک کی وجہ سے ایک بندے پہ مصیبت آئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں یا کردار ادا کر رہے ہیں، یا وہ کس طریقے سے سوچ رہے ہیں؟ راجہ صاحب اگر آپ ان باتوں پہ جائیں گے نا تو انٹرنیشنل دوستیاں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی عمران خان صاحب سے زیادہ تھیں. اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ بھٹو صاحب کی جان بچانے کے لیے کہ کئی ملکوں سعودی عرب سمیت کرنل قذافی سمیت کئی ملکوں نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ بھٹو صاحب کو اس چنگل سے نکال لیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے. جہاں تک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک بندہ ان کی وجہ سے مشکل میں آیا تو ان کے پاس الٹرنیٹو بندے بھی ہوتے ہیں. تو صرف ان کی ایک بندے سے امیدیں تو وابستہ نہیں ہوتی. چائنا یا روس کو صرف اور صرف عمران خان سے امیدیں تو وابستہ نہیں ہیں. اور عمران خان بھی یہ تھوڑی ہے کہ وہ عمران خان نے اپنی سیاست جو ہے وہ چائنا اور رشیا کے لیے گروی رکھ دی ہے. ایک عمران جب آپ اپوزیشن میں آئے گا، دیکھیں عمران خان کی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ
جو 3 سال تھے وہ زیر تربیت حکمران تھے, ان کی تربیت ہوئی ہے 3.5 سال. اس سے پہلے وہ صرف اپوزیشن میں رہے. اب انہیں پتہ چلا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کیا ہوتے ہیں, اتحادیوں کے ساتھ کیسے لے کے ان کو چلنا پڑتا ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ ایک بدلا ہوا عمران خان آپ کو نظر آئے گا. اور دوسری بات یہ, جو عمران خان کہتے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ ایک انٹرنیشنل ٹروتھ ہے کہ امریکی خود کہتے ہیں کہ جو ہمارا دوست ہے اس کی تو جان کو یقینی طور پہ خطرہ ہے, اور جو ہمارا دشمن ہے اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو موت نہیں آ سکتی. تو عمران خان کے لیے خوش آئند بات ہے کہ اس نے امریکہ کو للکارا ہے, کیونکہ خدا نہ خواستہ عمران خان کی گاڑی پہ کوئی پتھر بھی گرا نا تو وہ امریکہ کے کھاتے میں جائے گا. اب امریکہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ عمران خان کی گاڑی کے آگے کوئی پتھر بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا ماغر صاحب, آپ یہ جانتے ہیں اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی جو پارٹیاں اور خاص کر کے جو مسلم لیگ نون ہے وہ میڈیا کو استعمال کرنا اور میڈیا کو اپنے حق میں موڑنا جانتے ہیں, اور اس کے لیے ان کے پاس بہت سارے ماہرین بھی ہیں اور جو لوازمات ہیں وہ بھی وہ استعمال کرتے ہیں. اگر حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ہی کچھ ایسے مقدمات, کچھ ایسی کرپشن کی کہانیاں, کچھ ایسی چیزیں سامنے لا کے ایک مہم کا آغاز کر دیا جاتا ہے عمران خان کے خلاف, اور اس کو جیل میں بھی ڈال دیا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے یہ بھی کرپٹ کیا ہے, اس بندے سے اتنا پیسہ لیا ہے, وہاں سے اتنا پیسہ کمایا ہے, اور میڈیا بھی اس ڈگر پہ چل پڑتا ہے, تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے بیانیے کی وجہ سے لوگ ان کے ساتھ رہیں گے؟ راجہ صاحب, ابھی وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں اور پچھلے 3 سال سے موجود تھے, ان کے خلاف جو کچھ ہونا تھا ہوتا رہا ہے نا. تو کیا بیانیہ ایک طرف ان کا بیانیہ چلتا رہا, دوسری طرف دوسرا بیانیہ چلتا رہا. اچھا, اب جو مسلم لیگ نون جس کی آپ بات کر رہے ہیں یا پیپلز پارٹی, وہ اس بیانیے کا توڑ کرتے رہے کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں. دونوں ایک دوسرے کا جو بیانیہ تھا دونوں کا توڑ کرتے رہے. اب اگر صورتحال بدلے گی, حکومت نئی جو آئے گی وہ کوشش کرے گی کہ ثابت کرے عمران خان کرپٹ آدمی ہے, تو عمران خان کی ٹیم ثابت کرے گی کہ ہم کرپٹ آدمی نہیں ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کریں گے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں. لہٰذا وہ تو ایک سلسلہ جاری رہے گا الزامات کا ایک دوسرے پہ. البتہ اگر عمران خان کو انہوں نے گرفتار کسی طریقے سے کر لیا تو اس پہ عمران خان صاحب کے لیے اس سے اور بڑی کوئی خوشخبری نہیں ہوگی کہ عمران خان کو نئی آنے والی حکومت فوری طور پہ رمضان میں اگر گرفتار کرا دے, یقین مانے عمران خان تو پھر موجیں کریں. جی جناب, اگر عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی. اور کیا عمران خان کی گرفتاری ایک آسان بات ہے؟ کیا ان کی گرفتاری کے بعد عوام کا جو رد عمل ہے وہ نہیں آئے گا, اور اگر آئے گا تو کیسا آئے گا؟ اور آنے والے وقتوں میں جو سب سے زیادہ سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک مختلف جماعتوں کا مجموعہ مل کے ایک نئی حکومت بنا رہا ہے, کیا وہ ایک دوسرے کو راضی کر پائیں گے؟ کیا وہ وزارتوں کے حوالے سے اس بات پہ خوش ہوں گے کہ میں نے یہ وزارت لے لی ہے تو میں اس پہ ٹھیک ہوں, یا مجھے 2 چاہیے تھی, یا مجھے 3 چاہیے تھی, یا مجھے صدر مملکت کا عہدہ چاہیے تھا, یا مجھے گورنر میری پارٹی کو ملنا چاہیے تھا؟ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس کا ہم سب کو انتظار کرنا ہے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری ان سیاسی لڑائیوں, ان آپس کی نفرتوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارے ملک کو بچا کے رکھنا, اور اس کا تو ہی آسرا ہے, تو ہی سہارا ہے. تو نے ہی ہمیں یہ مسلمانوں کو, پاکستانیوں کو تحفہ دیا, اور تو نے ہی اس کو بچانا ہے. شمشاد مانگر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.